ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب ایک کتاب من عندی پاس سے اللہ اللہ کے مصدق تصدیق کرنے والی لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے وکانو حالانکہ تھے وہ من قبل اس سے قبل یستفتحون وہ فتح مانگتے علی الذین ان پر جنہوں نے کفروا کفر کیا فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ما جو عرفو انہوں نے پہچان لیا کفروا انہوں نے کفر کیا بہی ساتھ اس کے فلعنتو تو لعنت ہے اللہ اللہ کی علی الکافرین کافروں پر. ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب ایک کتاب. اب ایک کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں ایک لکھا ہوا. کتاب خود بتا رہا ہے کہ ایک کتاب کیا جا سکتا ہے یہاں ترجمہ اسم نکرہ ہونے کی وجہ سے. من عند اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس سے. مصدقن تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب لما معہم اس کے لیے جو ان کے پاس ہے. وکانو اور تھے وہ کون تھے؟ یہود. من قبل اس سے پہلے کس سے پہلے؟ اس کتاب کے آنے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے فتح کی دعا کرتے تھے علی الذین ان لوگوں پر ان کے خلاف. یہ جو کسی فعل کے بعد علی آ جاتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی میں اس مادے کا الٹ معنی ہو جاتا ہے. یعنی مثلاً ویسے تو نا فتح مانگنا ویسے اپنے لیے مانگنا تو اور بات ہے، لیکن جب اللہ آ گیا تو کسی کے خلاف فتح مانگنا ہو گیا. جیسے پیچھے تظاہرون علیہم آ گیا تو کسی کے خلاف چڑھائی کرنا یا کسی کے خلاف آپس میں مدد کرنا. علی الذین ان لوگوں کے خلاف کفروا جنہوں نے کفر کیا. یہاں کون ہے کافر؟ مشرکین عرب. فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ما جو عرفو انہوں نے پہچان لیا. عرفو کا روٹ کیا ہے؟ این رے فے. کفروا بہ انہوں نے کفر کر لیا ساتھ اس کے. کس کے ساتھ کفر کیا؟ رسول کے ساتھ. فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی. لعنت کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. کس پر؟ علی الکافرین کافروں پر. یہاں کافر سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی. یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. اور یہ کتاب کیسی تھی؟ مصدق لما معہم. ایسا نہیں تھا کہ یہ کتاب ان کی مخالفت کے لیے آئی تھی یا ان کو جھوٹا قرار دینے کے لیے آئی تھی. یہ کتاب تو ان باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی تھی جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھی. یعنی ان کی کتابوں اور ان کی تعلیمات کی تائید میں آئی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کا بھی انکار کر دیا، اس کتاب کو بھی نہیں مانا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کتاب کے آنے سے پہلے کتاب والے کے آنے سے پہلے کافروں کے خلاف اللہ تعالی سے مدد مانگتے تھے. کیسے؟ یستفتحون کے بارے میں کہ جب کبھی ان کا مقابلہ غیر یہود کے ساتھ ہوتا تو اس وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی جس کے آنے کا تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے اس کو تو ہمارے پاس بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ شریک ہو کر اس کی مدد کر کے ہم کافروں پہ غالب آ سکیں، یا اس کے وجود کی برکت سے ہمیں کافروں پر غلبہ نصیب ہو سکے. اس لیے وہ بڑے بے قراری سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ رسول جلد آ جائے. اب ہوا کیا؟ فلما جاءہم پھر وہ رسول جب آ گیا ان کے پاس ما عرفو جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تھا کفروا بھی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ایسا نہیں تھا کہ یہود ان کو پہچانتے نہیں تھے، پہچان گئے، لیکن کفروا بہ آپ کا انکار کر دیا، کفر کر دیا.
تو کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنا، یعنی جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد پھر بات کو جھٹلا دینا. تو پیغمبر علیہ السلام کو پہچاننے کے بعد انہوں نے ان کا انکار کر دیا. اب نتیجہ کیا تھا؟ فلعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. کس کے لیے؟ علی الکافرین، کافروں پر یا کافروں کے لیے، ایسا انکار کرنے والوں کے لیے.